السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ واقعہ پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 1 سے 15 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، اذا جب واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہونے والی، لیسا نہیں لوقعتہا، اس کے واقعہ ہونے میں، کاذبہ کوئی جھوٹ، خافضۃ پست کرنے والی، رافعہ بلند کرنے والی، اذا جب رجت الارض ہلائی جائے گی زمین، رجن سخت ہلایا جانا، وبست الجبال اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، بسن خوب ریزہ ریزہ کرنا، فکانت پس ہو جائیں گے، ہباء منبثا، ہباء غبار، منبثا پھیلا ہوا، وکنتم اور ہو جاؤ گے تم، ازواجن قسم کے، ثلاثت تین قسم کے لوگوں میں بٹ جاؤ گے، فاصحاب المیمنہ پس دائیں جانب والے، ما اصحاب المیمنہ، ما کیسے ہی، اصحاب خوب ہیں، میمنہ اصحاب المیمنہ دائیں طرف والے، واصحاب المشأمہ اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ کیسے ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، والسابقون اور آگے بڑھ جانے والے، پہل کرنے والے، سابقون وہ آگے بڑھ گئے، اولئک المقربون یہی لوگ مقرب ہیں، قریب کیے ہوئے ہیں، فی جنات النعیم جنت کے باغوں میں، جنت کی نعمتوں میں، ثلۃ بہت بڑی جماعت، من الاولین پہلوں میں سے، وقلیل اور تھوڑے سے ہیں، من الآخرین بعد والوں میں سے، پچھلوں میں سے، علی سرر علی پر، سرر تختوں پر، موزونہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، سونے اور جواہر کے تختوں پر۔ بامحاورہ ترجمہ۔ جب وہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی، اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، پست کرنے والی بلند کرنے والی، جب زمین ہلائی جائے گی، سخت ہلایا جانا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کیا جانا، پس وہ پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے، اور تم تین قسم کے لوگوں میں بٹ جاؤ گے، پس دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے، اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں، یہی لوگ قریب کیے ہوئے ہیں نعمت کے باغوں میں، بہت بڑی جماعت پہلوں سے اور تھوڑے سے پچھلوں سے ہوں گے، سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الواقعہ پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 1 سے 15 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ سورہ واقعہ کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، نبا، تکویر انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ ان صورتوں میں قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، یعنی جب قیامت آ جائے گی، جب سور پھونکا جائے گا، اور جب قیامت آ جائے گی، لیسا لوقعتہا کاذبہ، یعنی یہ جو واقعہ ہونے والی ہے نا، یعنی قیامت جو آنے والی ہے، اس کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ ایسے جھوٹی بات نہیں ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ خافضۃ الرافعہ، یعنی وہ بڑے بڑے متکبروں کو، جو دنیا میں معزز اور بلند مرتبے والے سمجھے جاتے تھے، ان کو گرا کر جہنم میں پھینک دے گی، اور جو کمزور اہل ایمان تھے، ایمان والے تھے لیکن دنیا میں کمزور تھے، مال کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے بھی، کوئی کس طرح سے کوئی کس طرح سے، تو ان کو جو لوگ دنیا میں حقیر کم مرتبے والے سمجھتے تھے تو ان کو اٹھا کر جنت کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچا دے گی۔ سبحان اللہ۔ اذا رجت الارض رجا، یہاں پہ بتایا گیا زمین کو ہلایا جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، زمین کو زور سے ہلا دیا جائے گا، اس کی جگہ سے ہلایا جائے گا، ہلانے کی وجہ سے ہر چیز ختم کی جائے گی اس کے اوپر سے، وبست الجبال، اور پہاڑوں کو ہلانے کے ساتھ ہی وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہونے کے بعد
ان کو اڑا کر بکھیر دیا جائے گا جیسے ریت۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا تو ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے رنگین اون اڑتی ہے، جیسے اون ہلکی پھلکی ہو کے اڑتی ہے نا، ایسے ہی پہاڑ بھی اڑیں گے، تو پھر چٹیل میدان زمین بن جائے گی۔ فکانت ہباء منبثا، غبار کے ذرات جو ہیں ہبان ان کو کہا جاتا ہے، جو روشن دان سے کمرے میں آنے والے دھوپ میں چمک رہے ہوتے ہیں نا، انسان پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا، تو قیامت کے دن پہاڑوں پر جو حال گزرے گا وہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ذرات میں بدل جائیں گے اور ان کو پھیلا ہوا غبار کی شکل اختیار کر لیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، یہ سارے لوگوں کو یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے کیونکہ قیامت کے دن سب لوگ 3 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے، سابقون، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال۔ تو سورت کے آخر میں موت کے وقت بھی لوگوں کی یہی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں فاصحاب المیمنہ، یعنی دائیں ہاتھ والے جنہیں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو ان کی عظمت شان کا اظہار کیا گیا ہے، یعنی وہ اتنی بلند شان والے ہیں کہ ان کے متعلق سوال ہی نہ کرو۔ جیسے بندہ کہتا ہے نہ پوچھ، کوئی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نہ پوچھ کیا ہوا، ایسے ہی کہا جا رہا ہے ان کی شان کے متعلق نہ پوچھو۔ والسابقون السابقون، ان کے بھی 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ پہلے سابقون سے مراد عمل میں سبقت لے جانے والے، دوسرے سابقون سے مراد درجات میں آگے بڑھ جانے والے، یعنی جو لوگ ایمان لانے میں اور اعمال صالح میں دوسروں سے پہل کرنے والے، آگے بڑھنے والے ہیں، وہ جنت کے داخلے میں بھی دوسروں سے پہلے اور ان سے مرتبوں میں بھی آگے ہوں گے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ السابقون سے مراد ایک ہی ہے اور مقصد ان کی شان بیان کرنا، یعنی دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ آیت نمبر 11-12 اولئک المقربون فی جنات النعیم، یعنی ایمان لانے والے اور ہر خیر کے کام میں دوسروں سے آگے بڑھنے والوں کا درجہ بھی عام اہل ایمان سے زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب بھی انہیں کو حاصل ہوگا اور انہیں ملنے والی جنت جو ہے اصحاب الیمین کو ملنے والی جنت سے درجے اور نعمتوں میں افضل ہوگی، جیسے سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا ہے نا، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، آیت نمبر 13 اور 14۔ یعنی مطلب یہ کہ سابقون پہلی امتوں میں سے ایک بڑی جماعت ہے اور آخری امت میں سے تھوڑے ہیں۔ تو حدیث میں بھی جیسے کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث میں بھی ہے کہ سابقون یعنی بہت بڑی جماعت پہلے انبیاء کی جماعت میں سے ہوگی اور باقی کم جو ہوں گے بعد والے ہوں گے۔ بہرحال اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ آیت نمبر 15 علی سرر موضونہ، یعنی وہ سرور کا معنی ویسے تو چارپائی ہوتا ہے، تخت بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسی چارپائی جو کہ سونے اور جواہرات سے جس کو بنا گیا ہوگا، مضبوطی سے، باریکی سے، پیارا سا سونے کے تاروں کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الواقعہ پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 16 سے 30 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوں گے، علیہا اس پر، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطوف پھر رہے ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے، علیہم ان پر، ولدان ان لڑکے، مخلدون جو ہمیشہ ایک ہی عمر کے رہیں گے، بھی اکوابن اور ایسے کوزے، بھی اباریک، واو اور اباریک سراہیاں لے کر، وکاسین اور پیالے میں مائن خوب بھرے ہوئے، لا یصدعون نہ وہ سر میں ان کے درد ہوگا، ولا ینزفون اور نہ وہ بہکیں گے، وفاکہہ اور ایسے پھل، مما جس کو یتخیرون وہ پسند کریں گے چاہیں گے، ولحمن اور گوشت، طیر پرندوں کا، مما یشتہون جو وہ خواہش رکھتے ہوں گے، جو وہ چاہتے ہوں گے، وحور عین اور سفید جسم والی، سیاہ آنکھوں والی، بڑی آنکھوں والی حوریں، کام سالین جیسے کہ لولو مکنون موتی ہیں چھپے ہوئے، جزام بدلہ ہے، بما اس لیے، کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے، لا یسمعون فیہا لغوا نہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، ولا تاثیما اور نہ گناہ کی بات، الا قیلا مگر کہیں گے آپس میں سلامہ سلامہ، سلام ہے سلام ہے،
वसाबुल यमीन, और दाएं हाथ वाले मा साबुल यमीन, क्या ही अच्छे हैं दाएं हाथ वाले। फ़ी में सिदरिम मखजूद, बेरियों में मखजूद बग़ैर कांटे की बेरियों के होंगे उसमें। वा तालिम मंजूद, और केले ऐसे जो तय बातें, तालीन केले मंजूद जो तय बातें होते हैं। वज़िलिन, और ऐसे साए ममदूद लंबे लंबे खूब फैले हुए। बामुहावरा तर्जमा, इन पर तकिया लगाए हुए आमने सामने बैठने वाले होंगे, उन पर चक्कर लगा रहे होंगे वो लड़के जो हमेशा हमेशा लड़के ही रहेंगे। ऐसे कूज़े और टूंटी वाली सराहियाँ जो लबालब भरे हुए प्याले लेकर जो बहती हुई शराब के होंगे, वो ना इससे दर्द सर में मुब्तला होंगे और ना बहकेंगे। और ऐसे फल लेकर जिन्हें वो पसंद करते हैं, और परिंदों का गोश्त लेकर जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं। और उनके लिए वहाँ सफ़ेद जिस्म स्याह आँखों वाली औरतें हैं जो खुली बड़ी बड़ी आँखों वाली हैं। जैसे कि मोतियों को छुपा कर रखा जाता है, उसके बदले में उनको मिलेंगे इनका ये सब कुछ जो वो किया करते थे। वो इसमें ना बेहुदा गुफ्तगू सुनेंगे और ना गुनाह की बात करेंगे, मगर ये कहना है कि सलाम है सलाम है। और दाएं हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं दाएं हाथ वाले, वो ऐसी बेरियों में होंगे जिन पर कांटे दूर कर दिए गए, और ऐसे केले जो तय बातय लगे होंगे, और ऐसे साए जो खूब फैले होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-वाक़िया पारा नंबर 27 की आयत नंबर 16 से 30 तक की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा मुत्तक़ीन अलैहा मुतक़ाबिलीन। यानी उस जन्नत में सोने जौहर से बने हुए तख्तों पर जन्नती आराम कर रहे होंगे, और तकिए लगाकर आमने सामने लाइनों में बैठे होंगे महफिल जमा के। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुन मुख़ल्लदून, और छोटी उम्र के प्यारे से नौजवान लड़के उनकी खिदमत पर मामूर होंगे, और उनकी उम्रें हमेशा इतनी ही रहेंगी। बड़ा हो जाने के बाद इंसान सरकश हो जाता है तो उनकी उम्रें इतनी ही रहेंगी। बी अक्वाबिम व बारीक, यानी वो बर्तन जो कि सोने चांदी के होंगे, फिर पकड़ने के लिए दस्ती वगैरह होगी, चमकदार होंगे, लबालब फुल भरे हुए होंगे शराब से, हर किस्म के मशरूबात से। तो उनके पीने के बाद ला युसद्दाउन अन्हा, यानी कि ना तो उनके दिमाग घूमेंगे ना अकल जाएगी। जैसे दुनिया की शराब कड़वी होती है, बदजायका होती है, पीने के बाद लोगों की अकल हवास कायम नहीं रहते, फजूल बकता है, जबकि वो ऐसा नहीं होगा। वो तो ऐसी होगी कि पीने में भी लज़्ज़त वाली होगी, ना दिमाग को कुछ होगा, ना इंसान अपनी अकल को खोएगा। वफ़ाकी हातिम यतख़य्यरून, फिर क्या उसके बाद इतनी चीज़ों के बाद फिर फल भी होंगे जो वो चाहेंगे, वो सारे फल उनको उनके खिदमतगार लाकर पेश करेंगे। फिर क्या वलहमिन तैर, फिर फल ही नहीं इंसान गोश्तों को भी पसंद करता है, परिंदों का गोश्त, लज़्ज़त, ग़ज़ायत, क़ुव्वत, ग़ज़ायत, हर चीज़ से, हर एतबार से उम्दा आला। वहूरुन ऐन, यानी बड़ी आँखों वाली हूरें, खूबसूरत सफ़ेद कंवारियाँ, कर अमसालिन लूलू वल मकनून, जैसे इंसान मोतियों को, खूबसूरत हीरों को छुपा के रखता ना, ऐसे ही। ला यस्माऊना, यहाँ तक ला यस्माऊना फ़ीहा लगवन वला तासीमा, फिर उसमें वो फजूल गुफ्तगू जैसे दुनिया में इंसान करता है ना। 25-26 दोनों आयतों में बताया जा रहा है कि फ़जूल बात नहीं करेंगे, गालम गलोच, गलत गुनाह की बातें, बल्कि आपस में अच्छी अच्छी इस्लाम वाली बातें करेंगे। फिर दाएं हाथ वालों की तारीफ़ की है कि कैसी नेमतों में होंगे, कि ऐसी बेरियां जो कांटों वाली नहीं होती, ऐसी बेरियां। फिर व तालिम मंजूद, केले जैसे गुच्छे होते हैं उनके तय बातय। वज़िल्लिम ममदूद, लंबे लंबे साए,
حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال چلتا رہے گا، چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَظِلٍّ ممدود، اور ایسے پھیلے ہوئے سائے، یعنی اتنے پھیلے اور گھنے سائے۔ سبحان اللہ۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الواقعہ پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 31 سے 45 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وماء مکسوب، اور پانی مکسوب گرایا جا رہا، یہ بہتا ہوا پانی، یعنی جیسے آبشاروں سے پانی گرتا ہے۔ وفاکہہ کثیرہ، اور فاکہہ پھل ہیں، کثیرہ بہت زیادہ، لا مقطوعہ نہ کبھی ختم ہوں گے، ولا ممنوعہ اور نہ روکا جائے گا، وفروش مرفوعہ اور بستر ہیں مرفوعہ اونچے اونچے، انا بے شک ہم نے انشأناہن پیدا کیا ان عورتوں کو، انشان نئے سرے سے پیدا کرنا، فجعلناہن پس بنا دیا ہم ان کو، ابکارن کنواریاں، عرباً اتراباً، عرباً جو کہ محبوب ہوں گی اپنے خامدوں کی، اتراباً ہم عمر، لأصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ سلۃ من الاولین، ایک بڑی جماعت ہے اولین پہلوں میں سے، وسلۃ من الآخرین، اور ایک بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے، واصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال کیا ہے برے بائیں ہاتھ والے، فی میں سموم زہریلی گیس، وحمیم اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وذل اور سائے، من دھوئیں کے سائے، من یحموم سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا باردن نہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم اور نہ عزت والا، انہم بے شک وہ کانو تھے، من قبل پہلے، ذالک اس سے پہلے، مترفین خوشحال تھے۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور ایسے پانی میں جو گرایا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے بستروں میں، بلا شبہ ہم نے ان بستر والی عورتوں کو پیدا کیا، نئے سرے سے پیدا کرنا، بس ہم نے انہیں کنواریاں بنایا جو خامدوں کی محبوب ان کی ہم عمر ہیں، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، وہ زہریلی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہے اور نہ عزت والا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے دنیا میں نعمتوں میں ناز و نام میں پلے ہوئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ واقعہ پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 31 تا 45 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ وماء مکسوب، ماء مکسوب سے مراد آبشاروں سے گرنے والا اور مسلسل بہنے والا پانی ہے۔ واضح رہے کہ جنت کی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو سابقون اور اصحاب الیمین دونوں کے لیے ایک جیسی ہیں، البتہ ان کی کیفیت میں فرق ہو سکتا ہے۔ تو پانی کی آبشاریں بہتی ہوئی کبھی دیکھی ہوں تو کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، کتنا صاف پانی ہوتا ہے۔ وفاکہہ کثیرہ، بہت سے پھل، کئی قسموں کے پھل، مقدار میں بھی بہت زیادہ، جتنا چاہیں جب چاہیں کھائیں، لا مقطوعہ، دنیا میں ہر پھل کا ایک موسم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کا کوئی علاقہ ہوتا ہے، دوسرے علاقے میں وہ نہیں ملتا۔ جنت کے پھل ایسے نہیں ہوں گے کہ کسی موسم یا کسی جگہ میں نہ ملیں، بلکہ وہ ہر جگہ ہر وقت تیار ملیں گے۔ ولا ممنوعہ، دنیا میں پھلوں کی حاصل کرنے کے لیے کئی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، مثلا یہ کہ وہ کسی اور کی ملکیت ہیں، خریدنے کے لیے قیمت نہیں ہے، اگر اپنے بھی ہیں تو ابھی پکے تیار نہیں ہوئے، یا درختوں سے اتارنا مشکل ہے، اونچے لگے ہوئے ہیں۔ جنت کے پھلوں کو حاصل کرنے میں ایسی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی، ہر وقت تیار ہیں، ہر طرح کھانے والوں کے دسترس میں۔ آیت نمبر 34، وفروش مرفوعہ، اونچے بستروں سے مراد عالی شان بستر ہیں،
ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بلندی اتنی ہے جتنی آسمان و زمین کے درمیان ہے، جو 500 سال کا فاصلہ ہے۔ بہرحال یہ روایت اتنی مستند نہیں ہے۔ آگے انا انشأناہن انشاء، اس میں کیا بتایا گیا کہ جنتیوں کے بستروں میں ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی ہوں گی، گھنے سایوں میں تختوں پر بیٹھی ہوں گی۔ اور یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب کہ دنیا کی مومن عورتیں بوڑھی ہوں یا بدصورت ہوں یا جیسی بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو نئے سرے سے جوان، کنواریاں، خوبصورت اور انصاف والی بنا دے گا، جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر حور عین بھی شامل ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے پیدا فرمائے گا۔ فجعلناہن ابکارا، وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی، یعنی دنیا میں شوہر والی مومن عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ باقرہ کنواری بنا دے گا۔ اس کے علاوہ دنیا کی عورتیں ہوں یا جنت میں پیدا کی گئی نئی عورتیں، سب باقرہ رہیں گے۔ ان کے خامد جب بھی ان سے ملاپ کریں گے ان کو ایسا ہی پائیں گے۔ عرباً اتراباً، اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹھی میٹھی باتوں سے، ناز و انداز سے خامد کو لبانے والی، اس سے محبت حاصل کرنے والی عورتیں۔ آیت نمبر 40 اور 39، سلۃ من الاولین یعنی اور سلۃ من الاخرین، دونوں یعنی اصحاب الیمین پہلی امتوں میں سے بڑی جماعت ہوگی اور آخری امت میں سے بھی بڑی جماعت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بتایا نا کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خیمہ میں تقریباً 40 آدمی تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ اہل جنت کا تم تیسرا حصہ ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، اور یہ اس لیے کہ جنت میں مسلمان کے سوا کوئی نہیں جائے گا، اور مشرکوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد اتنی ہی ہے جتنی سیاہ بیل کی جلد میں ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد میں ایک سفید بال، سیاہ بال۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ 41 سے 44 آیت میں اللہ تبارک یہاں پہ جہنمیوں کے لیے بتا رہے ہیں کہ ان کے وہ سیاہ دھوئیں میں ہوں گے، سیاہی اور گرمی ہوگی اس دھوئیں میں، جہنمیوں کو کہیں سایہ نہیں ملے گا، اگر ملے گا بھی تو سخت سیاہ اور گرم دھوئیں کا، جس میں نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی، نہ راحت ہوگی، نہ خوشی ہوگی، نہ آسائش ہوگی۔ استغفر اللہ۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اللہ بتا رہے ہیں یعنی ان کا یہ انجام بد اس لیے ہوا کہ اس سے پہلے دنیا میں انہیں ہر طرح کی خوشحالی دی گئی تھی، مگر اس خوشحالی نے ان پر الٹا اثر کیا۔ وہ شکر گزار ہونے کی بجائے نافرمانی پر تل گئے اور حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر اپنے نفس کی لذتوں میں گم ہو گئے اور آخرت کو گنوا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ واقعہ پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 46 تا 55 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ، اور وہ تھے یسرون اڑ جاتے تھے، علی الحنث گناہ پر، عظیم بڑے گناہ یعنی شرک پر۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ تھے کہتے، اذا کیا جب متنا ہم مر گئے، وَكُنَّا اور ہم ہو گئے تراباً مٹی، وعظاماً اور ہڈیاں، انا کیا ہم لمبعوثون تو ضرور اٹھائے جائیں گے دوبارہ، او یا آباؤنا الاولون، یا ہمارے باپ دادا بڑے پہلے والے بھی۔ قل آپ کہہ دیجئے ان الاولین، بے شک پہلے والے بھی، والآخرین اور پچھلے بھی، لمجموعون البتہ سب کو جمع کیا جائے گا، الی طرف میقاتی، جس کا وقت یوم دن کا معلوم مقرر ہے۔ ثم پھر انکم بے شک تم، ایھا الضالون اے گمراہو، مکذبون جھٹلانے والو، لآکلون البتہ تم کھاؤ گے، من سے شجری درخت سے، من زقوم زقوم تھوہر کے درخت سے، فمالئون پھر اس کو بھرنے والے ہوگے اس سے، منہا اس سے، بطون پیٹوں کو، فشاربون اور پئیں گے، علیہ اس کے اوپر سے، من الحمیم کھولتا ہوا پانی، البتہ فشاربون پس پئیں گے، شرب الحیم جیسے پیتا ہے ہیم اونٹ، پیاسے اونٹ کی طرح۔ با محاورہ ترجمہ،
اور وہ بڑے گناہ شرک پر اڑے رہتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعہ ہم ضرور اٹھائے جانے والے، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ کہہ دو بے شک تمام پہلے اور پچھلے ایک دن کے معلوم مقرر کے وقت پر یقیناً اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر بے شک تم اے گمراہ جھٹلانے والو یقیناً تھور کے پودے میں سے کھانے والے ہو، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتے پانی سے پینے والے ہو، پھر پیاس کی بیماری والے اونٹوں کی طرح پینے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ واقعہ پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 46 سے 55 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وکانوا یصرون علی الحنث العظیم۔ آیت نمبر 46۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے گناہوں پر اڑ جاتے۔ بڑا گناہ سب سے بڑا کیا ہے؟ شرک، اس کے بعد والدین کی نافرمانی۔ تو ویسے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یعنی ان کے عذاب کا باعث اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوشحالی کو نافرمانی کے لیے استعمال کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک پر اڑ جانا۔ اس کے علاوہ وہ قیامت اور پیغمبروں کو بھی جھٹلاتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا، یہ پیچھے بھی ہم نے تفصیلات پڑھی۔ وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر گئے، ہمارا جسم جو ہے، ہڈیاں، گوشت، سب کچھ مٹی میں مل گیا تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی سوال کرتے تھے ہمارے بڑے دنیا سے جو جا چکے ہیں کیا وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ان سے کہہ دو جو چلے گئے وہ بھی اور تم بھی اور تمہارے بعد آنے والے سب لمجموعون، اپنے رب کے سامنے سب کو جمع ہونا ہے، اور اس کا دن قیامت کا دن مقرر ہے جس کے بارے میں کوئی انسان علم نہیں رکھتا۔ پھر کیا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر ان کو پکارا جائے گا گمراہو کدھر ہو، کہاں پہ ہو، جھٹلانے والو، گمراہ ہو کدھر ہو، تمہاری مہمان نوازی کیا ہوگی، تم زقوم کے درخت سے کھاؤ گے، تم کیا زقوم کے درخت سے کھاؤ گے، پھر جب وہ درخت کا پھل کڑوا ہوگا، بد ذائقہ ہوگا، کھائیں گے اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، اس کو ہضم کرنے کے لیے، اس کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے پانی پینا چاہیں گے تو پانی بھی پھر کیا؟ کھولتا ہوا گرم پانی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہیم، اس میں لفظ آتا ہے نا شرب الہیم، یعنی جیسے پیاسا اونٹ جس کو بیماری ہوتی ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پانی پیتا ہی جاتا ہے، اس کی پیاس نہیں بجھتی یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے یا موت کے قریب ہو جاتا ہے، تو ایسی ہی صورتحال ہوگی۔ استغفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الواقعہ پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 56 سے 70 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا نزلہم، یہ ہے ان کی مہمان نوازی، یوم الدین، جزا کے دن، بدلے کے دن۔ نحنو، ہم نے، خلقناکم، تمہیں پیدا کیا، فلولا، پس کیوں نہیں، تصدقون، تم تصدیق کرتے یا سچ مانتے، افرأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، ما تمنون، جو تم ٹپکاتے ہو، یعنی نطفہ، انتم، کیا تم، تخلقونہ ہو، اس سے پیدا کرتے ہو، ام یا نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں، نحنو، ہم، قدرنا، ہم نے مقرر کر دیا، بینکم، تمہارے درمیان موت کا وقت، وما نحنو، اور نہیں ہم، بمسبوقین، عاجز، ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں، الا، اس بات پر، ان کے نبدلہ، ہم بدل کے لے آئیں، امثالکم، تمہارے جیسے لوگ، وننشئکم، اور
ایسی صورتحال پیدا کر دیں فی میں ماں جو کہ لا نہیں تعلمون جو تم جانتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور بے شک تم جان چکے ہو نشأۃ الاولیٰ پہلی پیدائش کو. فلولا پس کیوں نہیں تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے. افرأیتم پھر کیا تم نے دیکھا ماں جو تحرثون تم بوتے ہو زمین میں. انتم کیا تم تزرعونہ ہو اس کو اگاتے ہو. ام یا نحن ہم زارعون اس کو اگاتے ہیں. لو اگر نشاء ہم چاہتے لجعلناہ کر دیتے اس کو حطاماً ریزہ ریزہ. فظلتم تو تم ہو جاؤ گے تفکہون باتیں بنانے والے. انا بے شک ہم لمغرمون تاوان میں ڈال دیے گئے ایسے کہو گے پھر. بلکہ نحن ہم محرومون بے نصیب ہو گئے محروم ہو گئے. افرأیتم کیا تم نے دیکھا ہے الماء پانی الذی جس کو تشربون تم پیتے ہو. انتم کیا تم انزلتموہ اس کو اتارتے ہو من المزن بادلوں میں سے. ام یا نحن المنزلون یا ہم ہی اتارنے والے ہیں. لو نشاء اگر ہم چاہیں جعلناہ کر دیں اس کو اجاجن نمکین کھاری کڑوا. فلولا تشکرون پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے. بامحاورہ ترجمہ یہ جزا کے دن کی ان کی مہمان نوازی ہے. ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا تو تم دوبارہ اٹھنے کو سچ کیوں نہیں مانتے. تو کیا تم نے دیکھا وہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو. کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں. ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں اس بات سے کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور لوگ لے آئیں اور نئے سرے سے تمہاری ایسی صورت پیدا کر دیں جو تم نہیں جانتے. اور بلا شبہ یقیناً تم پہلی دفعہ پیدا ہونے کو جان چکے ہو تو تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے. پھر کیا تم نے دیکھا جو کچھ تم بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہی اسے اگانے والے ہیں. اگر ہم چاہیں تو ضرور اسے ریزہ ریزہ کر دیں. پھر تم تعجب سے باتیں بناتے رہ جاؤ کہ بے شک ہم تو تاوان میں ڈال دیے گئے بلکہ ہم بد نصیب ہیں. پھر کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے ہیں. اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دیں. پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الواقعہ پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 56 سے 70 تک کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ھذا نزلہم یوم الدین. اس آیت اور اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک نے بتایا کہ جہنمی کیا کھائیں گے کیا پئیں گے. تو تھور کے درخت سے کھائیں گے گرم ابلتا ہوا پانی پئیں گے. تو اصل میں یہ ان کی مہمان نوازی جہنمیوں کی اس طرح کی ہوگی. نحن خلقناکم. یہاں پہ اللہ تبارک قیامت کے دن 3 لوگوں کے گروہوں میں تقسیم ہونے اور تینوں گروہوں کے ثواب اور عذاب کے ذکر کرنے کے بعد یہاں سے آیت نمبر 74 تک جو دلائل پیش کیے گئے ہیں ان میں آخرت اور توحید دونوں پر دلیل دی ہے کیونکہ مشرکین ان دونوں کے منکر تھے. یہ دلائل صرف ایسے خیالی یا فلسفی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ واقعہ حقیقی چیزیں ہیں جنہیں آدمی اپنی ذات میں محسوس کرتا ہے آنکھوں سے دیکھتا ہے. اس میں اس کی اپنی پیدائش کا ذکر ہے کھیتی کا ذکر ہے جسے وہ خود کاشت کرتا ہے پانی کا ذکر ہے جسے وہ پیتا ہے اور آگ کا ذکر ہے جس سے بہت سارے فائدے حاصل کرتے ہیں. فلولا تصدقون یعنی تم جانتے ہو کہ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں. پھر کیوں نہیں مانتے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے. اس بات کو سچ کیوں نہیں مانتے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا جس طرح پہلے پیدا کیا گیا تھا. آیت نمبر 58 اور 9. افرأیتم ما تمنون.
اس میں افرائیتم کیا کہا جاتا ہے کہ دیکھو علم کی نظر سے، کیونکہ یہ آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی۔ منی کے قطرے سے انسان کی پیدائش کا قیامت کی دلیل ہونا ایسی بات ہے کہ جس پر غور کرنا ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ غور کرے۔ اب اس میں پہلی قابل غور بات یہ ہے کہ انسان کا نطفہ بذات خود کیا چیز ہے، وہ کن چیزوں سے بنتا ہے، پھر جن چیزوں سے بنتا ہے وہ زندہ تھی یا مردہ، اور اس نطفہ کے بننے یا بنانے میں انسان کا اپنا بھی کوئی عمل یا اختیار شامل تھا۔ پھر اس نطفہ کو ماں کے رحم میں ٹپکانے کی حد تک تو انسان کا اختیار کہا جا سکتا ہے، وہ ہے تو اللہ کا ہی، لیکن پھر بھی لوگوں کے ذہن کے حساب سے۔ تو اس کے بعد اس انسان کا اختیار مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ نطفہ کا ایک قطرہ لاکھوں جراثیم، چھوٹے چھوٹے کیڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو صرف طاقتور خوردبین سے انسان دیکھ سکتا ہے۔ آگے پھر کیسے اس کا سسٹم آگے چلتا ہے، کس طرح پھر انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، کس طرح وہ دونوں کا نطفہ آپس میں ملتا ہے۔ پھر نطفہ ٹپکانے کی حد تک تو مرد کو اختیار ہے، مگر یہ طاقت نہ مرد میں ہے اور نہ عورت میں، اور نہ دنیا کی کسی اور ہستی میں کہ وہ نطفہ سے حمل کو مکمل کرے۔ پھر اس نطفہ کے آغاز سے ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں بچے کی پرورش، اس کا ذہن، مکمل جسم، سب کچھ بنانا، لڑکا لڑکی، بد شکل، خوش شکل، یا قد کا حساب، کمزور یا پھر طاقتور، یا پھر تندرست یا بیمار، اندھا ہوگا، لنگڑا بہرا، یعنی یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ رب العالمین کے پاس ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، یعنی تمہاری موت کی طرح، پیدائش کی طرح تمہاری موت بھی ہمارے اختیار میں، ہم نے طے کر دیا ہے کہ کس کی موت کس وقت آنی ہے۔ آیت نمبر 61، الا نبدل امثالکم، یعنی ہم ہرگز اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور لوگوں کو لیں اور تمہاری شکلیں ایسی بنا دیں جنہیں تم جانتے ہی نہیں، انسانوں کی شکلیں یا پھر جانوروں کی بھی۔ استغفر وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ نَشْأَةَ الْأُولَىٰ، یعنی جب تم جانتے ہو، اقرار بھی کرتے ہو کہ پہلی بار تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تو دوسری بار والی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، اس آیت میں اللہ تبارک کی توحید اور قیامت کی زبردست دلیلیں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی بتاؤ کہ وہ کھیت جس کا تم بیج زمین میں دفن کرتے ہو، کیا اسے زمین سے تم خود نکالتے ہو اور بڑھاتے ہو؟ پھر غلہ اگتا ہے، اناج بڑے خوش اگتے ہیں، بہت کچھ اور بھی۔ ہلو، آگے ہے آیت نمبر 67 سے 65 سے 67 تک کہ اگر ہم چاہیں، لو نشاء لجعلناہ طعاما، یعنی کھیتی کو چاہیں تو چورا چورا یا ریزہ ریزہ کر دیں۔ اس کی بھی کئی قسمیں، یا تو گندم صحیح ہو جائے تو اس کو کٹنے کے بعد ضرورت کے مطابق خود کر لینا، اس کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کیڑا لگ سکتا ہے، کوئی آسمانی آفت پہنچ سکتی ہے، بارش آ سکتی ہے زیادہ، یا پھر کچھ بھی۔ آیت نمبر 68 سے 70 تک، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ سطح سمندر سے سورج کی حرارت کی وجہ سے جو آبی بخارات آسمانوں پر اٹھ کے جاتے ہیں نا، بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، سمندر کا پانی جس سے بخارات اٹھتے ہیں سخت نمکین ہوتے ہیں، مگر بارش جو برستی ہے اس میں نمکین ذرا بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ سب کچھ تو پھر زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ آ کے جب زمین پہ پودوں پہ پڑتا ہے تو پودوں میں ٹیسٹ ڈال دیتا ہے مختلف قسم کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنے اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیلیں، اپنے معجزے، اپنی نشانیاں گنوا کے سنا دی انسانوں کو، اب بھی غور نہیں کرتا تو پھر وہ انسان نہیں، جانور ہے۔ اللہ تبارک ہم کو صحیح طور پر دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ واقعہ پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 71 تا 83 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرائیتم کیا تم نے دیکھی ہے، النار آگ، التی جس کو تورون تم سلگاتے ہو، کیا انتم تم انشاتم اس کو پیدا کیا تم نے، شجرتہا اس کے درخت کو، ام یا نحنو ہم منشئون پیدا کرنے والے ہیں، نحنو ہم جعلناہا ہم نے ہی بنایا اس کو، تذکرہ نصیحت، و متان اور سامان دنیا، للمقوین مسافروں کے لیے، فسبح بس تسبیح بیان کرو، باسم ربک العظیم اپنے رب کے نام سے عظیم جو عظمت والا ہے، فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع جگہ کی، نجوم تاروں کے گرنے کی جگہ کی، مواقع گرنے کی جگہ، وَإِنَّهُ اور بلا شبہ یہ جو ہے، لقسم جو قسم ہے، لو اگر تعلمون تم جان لو، عظیم بڑی قسم ہے، بہت بڑی، انہو لقرآن کریم بے شک بلا شبہ یقیناً یہ قرآن ہے بڑی عزت والا، فی میں کتاب مکنون، فی میں کتاب ایسی کتاب میں، مکنون چھپا کر رکھی ہوئی، لا نہیں یمسہ اس کو ہاتھ لگاتے، الا المطہرون اس کو سوائے پاک لوگ، مگر پاک لوگ، تنزیل وہ اتاری گئی ہے میں رب العالمین کی طرف سے، جو سارے عالم کا رب ہے اس کی طرف سے اتاری گئی ہے، افبہذا تو کیا اس کے بعد حدیثی، اس کے بعد کس بات پر، تم مدہنون دھیان نہیں دیتے، وتجعلون اور تم بناتے ہو یا ٹھہراتے ہو، رزقکم اپنا رزق، انکم تکذبون کہ تم جھٹلاتے ہو، بے شک تم جھٹلاتے ہو، فلولا پھر کیوں نہیں، اذا جب بالغتی پہنچ جائیں گی، جانے حلقوم حلق تک، با محاورہ ترجمہ، پھر کیا تم نے دیکھی وہ آگ جو تم سلگاتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا، یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں، ہم نے ہی اسے ایک عظیم نصیحت اور مسافروں کے لیے زندگی کا سامان بنایا ہے، سو تو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کرو، سبحان ربی العظیم۔ بس نہیں، میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں، اور بلا شبہ یقیناً یہ ایسی قسم ہے کہ اگر تم جانو تو بہت بڑی ہے، کہ بلا شبہ یہ یقیناً ایک باعزت پڑھی جانے والی چیز ہے، ایک ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، پھر کیا اس کلام سے تم جو کلام ہے اس سے بے تجاہی برتتے ہو، اور تم اپنا حصہ یہ ٹھہراتے ہو کہ بے شک تم جھٹلاتے ہو، پھر کیوں نہیں جب وہ جان حلقوں کو پہنچ جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ واقعہ پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 71 سے 83 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ افرائیتم النار، آیت نمبر 71 اور 72۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قیامت کے حق ہونے کی ثبوت کے طور پر اللہ دلیل لائیں کہ یہ جو آگ تم سلگاتے ہو، درخت سے آگ جلاتے ہو لکڑی سے، تو اس لکڑی کو کس نے پیدا کیا؟ تم خود پیدا کرتے ہو؟
کون پیدا کرنے والا؟ کتنی بڑی دلیل، اگر غور سے دیکھو، غور سے سنو. نحنو جعلنا تذکیرہ، یعنی کوئی شک نہیں کہ یہ جو ہے نا آگ تم جلاتے ہو، یہ آگ جو ہے انسانوں کی ضرورت کے لیے اللہ نے درخت اگائے ہیں، تو آگ کے علاوہ اور بھی بہت سی ضرورت کی چیزیں سامان زندگی تم حاصل کرتے ہو. فسبح باسم ربک العظیم. حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی. آپ علیہ السلام رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے، اور کسی بھی رحمت کی آیت کے پاس سے گزرتے تو اس پر ٹھہر جاتے اور اللہ تعالیٰ سے اس اللہ کی رحمت کا سوال کرتے، اور کسی عذاب کی آیت کے پاس سے گزرتے تو اس پر ٹھہر جاتے اور اللہ تعالیٰ سے اس عذاب کی پناہ اللہ سے چاہتے، عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے. آیت نمبر آگے 75 76. فلا اقسم بمواقع النجوم، اس سے مراد ہے ستاروں کے غروب ہونے کے مقامات یا شہاب ثاقب کی صورتیں، جو شیاطین ان پر برسنے والے ستاروں کے گرنے کے مختلف مقامات ہیں. تو اللہ نے یہاں پہ قسم کھائی، ساتھ ہی بتایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اگر تم غور کرو تو چھوٹی قسم نہیں ہے، اتنی بڑی قسم کھائی. اور کیا بتایا اللہ نے قسمیں کھا کے؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. القرآن کا معنی ہے پڑھا جانے والا، یعنی نام اس لیے ہے کہ یہ کتاب اتنی پڑھی گئی اور قیامت تک پڑھی جائے گی کہ پڑھے جانے میں کسی اور کتاب کو اس کے ساتھ مثال نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون، یعنی لوح محفوظ میں بڑی شان والا قرآن موجود ہے، تختیز کی حفاظت سے لکھ کے محفوظ کر دی گئی. لا یمسہ الا المطہرون. اب اس بارے میں یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، اس بارے میں بہت لوگ بحث کرتے ہیں. اس میں حد سے اصغر بھی آتا ہے، حد سے اکبر کی صورت میں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے یا نہ لگانے کے بارے میں کوئی حکم تو نہیں بتایا گیا، بلکہ یہ بات بتائی گئی ہے قرآن مجید میں جس کتاب مکنون میں ہے، یعنی لوح محفوظ کو فرشتوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. کچھ اہل علم اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکالتے ہیں کہ جنبی یا حائضہ یا بے وضو انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگائے. ان کی یہ بات درست نہیں، کیونکہ انسان جتنی بھی طہارت کر لے اس کے لیے فرشتوں جیسا پاک بننا مطہر بننا مشکل ہے، الا ماشاء اللہ. آیت نمبر 81 اور 82. افبہذا الحدیث انتم مدہنون. پھر اس ساری تفصیل کے بعد بتایا کہ قیامت حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا اکیلا معبود ہونا برحق ہے، اور قسم کے ساتھ تاکید بھی کر دی کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے نازل کیا گیا ہے، تو تم اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اس پر ایمان لانے میں کیوں سستی کرتے ہو؟ اس کی اتنی بڑی نعمت میں تم بجائے اس کو اپنا حصہ نعمت کا حاصل کرو، بلکہ اس کو جھٹلا دیتے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ واقعہ پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 84 سے 96 تک کا ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت تنظرون دیکھ رہے ہوگے. ونحن، اور ہم اقرب زیادہ قریب ہیں، الیہ ہوں گے اس وقت، الیہ اس کی طرف، منکم تمہارے، ولیکن اور لیکن، لا تبصرون تم نہیں دیکھتے. فلولا تو کیوں نہیں، ان کنتم تم ہو، غیر مدینین محکوم اس کے سوا، ترجیونہا تم اسے واپس لے آتے ہو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، تم اسے واپس لے آتے اگر تم سچے ہو. فاما پس جو ان کانا ہو من المقربین قریب کیے ہوئے میں سے،
फरौहन तो वो राहत में होगा, रेहान खुशबूदार फूलों में, व जन्नत नईम और जन्नत की नेमतों वाले बागों में। व अम्मा और अगर जो हैं लेकिन इनकाना अगर होंगे मिन अस्हाबिल यमीन, अगर वो दाएं हाथ वालों में से, फ़सलाम तो सलाम कहा जाएगा लाका तुझ पर, मिन अस्हाबिल यमीन दाएं हाथ वालों में से। व अम्मा और जो हैं इन अगर काना हैं मिनल मुकज़्ज़िबीन जुटलाने वालों में से, ज़ालिन गुमराह लोगों में से, फ़नुज़ुलुन तो उनकी मेहमान नवाजी की जाएगी, मिन हमीम खोलते हुए पानी से, गर्म पानी से, पकते हुए पानी से, व तस्लिया तो और दाखिल कर दिया जाएगा उनको जहीम जहन्नम में। इन्ना बेशक हाजा ये ला हुआ वही है, उनसे कहा जाएगा ये वही है, हक़ुल यकीन है, यकीनी हकीकी हक से यकीनी बात है। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस तस्बीह बयान करो अपने अज़मत वाले रब के नाम की। सुबहान रब्बियल अज़ीम। बा मुहावरा तर्जुमा, और तुम उस वक़्त देख रहे होते हो और हम तुमसे ज़्यादा करीब होते हैं और लेकिन तुम नहीं देखते। सो अगर तुम किसी के महकूम नहीं तो क्यों नहीं तुम इसे वापस ले आते अगर तुम सच्चे हो। बस लेकिन अगर वो उन लोगों से करीब हुआ जो करीब किए हुए हैं तो उसके लिए राहत और खुशबूदार फूल और नेमत वाली जन्नत है। और लेकिन अगर वो दाएं हाथ वालों में से हुआ तो कहा जाएगा तुझ पर सलाम कि तू दाएं हाथ वालों में से। और लेकिन अगर वो जुटलाने वाले गुमराह लोगों से हुआ तो उसके लिए खोलते हुए पानी की मेहमानी है, जहन्नुम में उसको दाखिल किया जाएगा। बिलाशुबा यकीनन यही वो है जो सच यकीनी है। सो अपने बहुत अज़मत वाले रब के नाम की तस्बीह बयान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह वाक़िया पारा नंबर 27 की आयत नंबर 84 से 96 तक की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अंतुम हिना इज़ तंज़ुरून। इस आयत का ताल्लुक़ असल में पिछली आयत के साथ है। फ़लौला इज़ा बलग़तिल हुलक़ूम। असल में इन आयात में इंसान के नज़ा के आलम का नक्शा खींचकर क़यामत के मुनकरों से कहा गया है कि ऐसा क्यों नहीं कि मरते वक़्त जब जान हलक को आ पहुंचती है तो तुम पास बैठे मरने वाले को देख रहे होते हो और हम तुमसे ज़्यादा उस मरने वाले के करीब होते हैं। तो फिर अगर तुम किसी के महकूम नहीं हो और तुम पर कोई मुहासबा किसी का नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, तुम खुद हर तरह साहिब इख्तियार हो, तो अगर तुम सच्चे हो तो निकलने वाले इस जान को वापस क्यों नहीं ले आते। तुम्हारी बेबसी का अंदाज़ा यहाँ से हो जाता है। फ़मा इन काना मिनल मुक़र्रबीन। यहाँ पर अल्लाह तबारक ने असल में ना सूरत के आखिर में तीनों ग्रोहों की जानकनी के वक़्त का हाल बयान फरमाया। मकसद यहाँ पे क्या है, तरगीब दिलाना है और डांटना है। यानी अगर मरने वाला मुक़र्रबीन से हुआ तो मरते वक़्त उसके लिए अजीम राहत, खुशी और अल्लाह की रहमत, खुशबूदार फूल और नेमतों से भरी हुई जन्नत है। हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मरने वाले के पास फरिश्ते आते हैं तो जब आदमी साले हो तो वो कहते हैं, निकल ए पाक जान जो पाक जिस्म में थी, निकल, तो तू तारीफ़ वाली है और अजीम राहत की और खुशबूदार फूलों की और गुस्सा ना होने वाले रब की खुशखबरी पर खुश हो जा। वो उसे यही कहते रहते हैं हत्ता कि वो निकल आती है। फिर उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है, उसके लिए दरवाज़ा खोला जाता है और कहा जाता है, ये कौन है। वो कहते हैं फ़लाँ है, तो कहा जाता है, इस पाक जान को मरहबा जो पाक जिस्म में थी, अंदर आ जा, तू तारीफ़ वाली है और अजीम राहत की, खुशबूदार फूलों की और गुस्सा ना होने वाले रब की खुशखबरी पर खुश हो जा। वो यही अल्फाज कहते रहते हैं हत्ता कि उसे आसमान तक पहुंचा दिया जाता है जहाँ पर अल्लाह तबारक मौजूद है। सुबहान अल्लाह। आमीन अल्लाहुम्मा अजलना मिनहुम व अम्मा इन काना मिन अस्हाबिल यमीन।
مطلب یہ ہے کہ اصحاب الیمین کو فوت کرتے وقت فرشتے سلام کہتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ اب تم ہر غم، مصیبت، خوف سے سلامت رہو گے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ۔ اس میں کافروں کی موت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور جب آدمی برا ہوتا ہے تو اسے فرشتہ کہتا ہے نکل اے خبیث جان جو خبیث جسم میں تھی، اور بشارت سن کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کی اور دوسری ہم قسم کی شکلوں کی قسموں کی۔ پھر اسے مسلسل یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نکل آتی ہے، پھر اسے اوپر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور کہا جاتا ہے یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، تو کہا جاتا ہے اس خبیث جان کو جو خبیث جسم میں تھی کوئی مرحبا نہیں، مذمت کی ہوئی حالت میں واپس لوٹ جا، کیونکہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پھر اسے آسمان سے چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر وہ قبر کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ استغفر اللہ، اللہم اعاذنا اللہ۔ آیت نمبر 95 96 اس میں اللہ تبارک نے بتایا یہ جو قیامت ہے یہ حقیقی ہے، طے شدہ بات ہے، جو ایسا سچ ہے جو یقینی ہے۔ اور لاسٹ میں وہی ہم نے تفسیر جو پڑھی کہ اللہ کے رب کی عظمت بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اسی کو عظمت اور بڑائی سجتی ہے، اسی کی تعریف کرو۔ الحمدللہ ہماری صورت مکمل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی قدم با قدم چلتے چلتے قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے، قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے اور ہمیں با عمل بھی بنا دے۔ آمین۔